سورة الحجرات ركوع 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں
ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہے۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیا کریں تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتے ہیں لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتی فجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الحجرات جو کہ مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی، مختصر سی صورت ہے، 2 رکوع پر مشتمل۔ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ماشاءاللہ ابھی جو آپ نے تلاوت و ترجمہ سنا ہے 1 رکوع کا، تو اسی کی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جتنے سارے احکامات اور جو نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے احسن طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ میری بہنوں، جیسے کہ یہ سورہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں مدد دیتا ہے، یعنی ہم اگر اس صورت پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ایک بہترین معاشرہ، یعنی جو ہمارا ماحول ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے، وہ ایک بہترین طریقے سے اس کی نشو و نما ہوگی، بہترین طریقے سے یہ پرامن ہو جائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں کچھ نہ کچھ نصیحتیں، بہت ساری، کچھ نہ کچھ نہیں کہیں گے، بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے عمدہ قیمتی موتی اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہیں اپنی نصیحتوں کے، تو سبحان اللہ اس میں الگ الگ انداز سے ہم الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال کو الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے بندوں کو، اس کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بات عمل کرنے کی ہے، یعنی اصل جو ہوتا ہے وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ نیت کے ساتھ سنیں گے اللہ کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے، ہے نا، انشاءاللہ۔ جیسے کہ یہ سورہ جب آپ سمجھیں گے تو سبحان اللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان معاشرے میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو سارا معاشرہ پرامن ہوگا۔ جیسے کہ اب سب میں اہم بات جس کی طرف ہم آتے ہیں ان کلمات الہی کے ذریعے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اب جب بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی قدر کرتا ہے تو گویا وہ دین اسلام کی قدر کرتا ہے، شریعت کی قدر کرتا ہے، اور وہ بندہ مومن کہلاتا ہے نا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس صورت کی شروعات جو ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
یعنی معاشرے کی تشکیل جو ہوتی ہے، معاشرے میں جو امن پیدا ہوتا ہے، لوگ بہترین زندگی گزارنے کے متمنی ہوتے ہیں، لیکن یہ مومن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر مومنین ہیں معاشرے میں، ایمان والے ہیں، تو وہی معاشرہ پرامن ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب ان آیات سے آپ کو معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو میں اور آپ الحمدللہ ایمان والیاں ہیں، تو ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے، ہم بغور سماعت کریں گے، ہم بغور سنیں گے کہ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے آگے نہ بڑھو سے؟ کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں کرے۔ شریعت ایک ایک چیز کو آپ کو کھول کھول کر بتاتی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، عبادات کیسے کرنے ہیں، معاملات کیسے کرنے ہیں، بزنس کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، ایک دوسرے سے معاملات کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کرنا ہے، نکاح کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کرنا ہے، بچے کی پرورش کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کرنا ہے، یعنی آپ کو جینا کیسے ہے، مرنا کیسے۔ یہ تمام چیزیں جو شریعت میں لکھ دی گئی ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، تو ان معاملات میں انسان خود اپنے فیصلے نہیں کرے، اپنے طور پر کوئی فیصلے نہیں کرے، اپنی سمجھ، اپنی رائے کو ترجیح نہیں دے انسان کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو میں یہی کروں گی، میری رائے یہ ہے، اسی پر میں چلوں گی، یا پھر دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کروں گی۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کی لگام کھینچ دی ہے جو لوگ بے دریغ اپنے معاملات میں خود سر بن جاتے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے خود اپنی طرف سے فیصلے کرنے لگتے ہیں، اپنی رائے کو مقدم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی میری بات ہے، یہ صحیح ہے، یا اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، یا پھر کسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ فلاں میرے بزرگ ہیں، فلاں میرے فلاں یعنی سبحان اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی ہم سنتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی اطاعت، ان کی اطاعت، فلاں جگہ ان کے پاس جھک گئے، ان کی بات مان لی، ان کی بات مان لی، خود کی بات مانی۔ یہ تمام چیزوں کو پرے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مقدم کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے رکھنا ہے، اس کے پیچھے ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ خود اپنی طرف سے یہ کہنے لگے کہ میں یہ کروں گی، میرا یہ صحیح ہے، میں یہ کروں گا، میرا جو فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہم جو بھی کام کریں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا، لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے تم لوگ آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آیا نا؟ ابھی میں نے جو سمجھایا مطلب سمجھ آیا نا کہ دین کے معاملے میں، یا پھر دین مطلب سارا، یعنی آپ کی ساری زندگی، آپ جو کام شریعت کا کر رہی ہیں وہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ شریعت میری جاگیر ہے کہ میں جس طریقے سے اسے چاہے استعمال کروں، نہیں۔ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ بندہ نہ کرے، اور نہ اپنی سمجھ کو، اپنی رائے کو ترجیح دے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافے، بدعات، خرافات، رسومات، یہ تمام چیزیں نعوذ باللہ بائیکاٹ کریں۔ ان تمام چیزوں کا، تمام جو ایجادات ہیں، تمام جو اضافے ہیں دین میں، یا پھر بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، یہ پورے بازو رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مقدم رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا مطلب جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے ان چیزوں کو اسی طریقے سے کریں جیسے کہ بتلایا گیا۔
بچوں کی پرورش کرنے کا انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، نکاح کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ موتا ہو گئی کسی کے پاس تو پھر مرنے پر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ سارا شریعت میں بیان کر دیا گیا۔ اب ہم ہیں کہ اپنے فیصلے نعوذ باللہ اپنی منمانی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو بلے، یہ ناپاک جسارت نہیں کرو بلے۔ کسی بھی صاحب ایمان کو یہ زیبا ہی نہیں دیتا، اگر واقعی میں ہم ایمان والے ہیں تو یہ ہمیں زیبا نہیں دیتا کہ اگر کوئی فتویٰ قرآن میں ہے حدیث میں ہے، لیکن بندہ کیا کرتا، قرآن میں ہے حدیث میں ہے بات، نہیں میں نہیں مانتا، بولے کہ ہمارے مولانا لوگ نہیں کرنا بولتے، ہمارا مسلک الگ ہے، ہماری جماعت الگ ہے، ہمارے مولانا الگ ہے، ہمارے تعلیمات الگ ہیں۔ ارے بھائی تجھے قرآن کی آیت بتلائی جا رہی ہے، قرآن کی آیت بتلائی جا رہی ہے، حدیث سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، پھر بھی بولے گی نہیں ہاں صحیح ہے وہ، لیکن ہمارے پاس الگ ہے، ہمارا الگ ہے آپ کا الگ ہے۔ کیا الگ ہے؟ کیا الگ ہے؟ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اسلام جو دین ہے وہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہماری احادیث ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک ہے، ہم سب اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب حدیث بتلائی جا رہی تو بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ ویسا نہیں ہے، ہمارے پاس الگ ہے، ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے مسلک الگ ہے، آپ کا جماعت الگ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ کوئی بھی شرعی نص تم کو مل رہی، یعنی قرآن کی دلیل مل رہی، حدیث کی دلیل مل رہی ہے، تو بڑے بڑے کبار علماء نے یہ کہہ دیا کہ میری بات اگر کوئی حدیث سے ٹکراتی ہے تو بھلے میری بات کو دیوار پہ مار دو، یعنی میری بات کو پٹک دو، قرآن اور حدیث کی بات کو لے لو۔ لیکن آج دیکھیے معاشرے میں لوگ اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ نہیں ہم جو بولے وہ صحیح، آیت دی جا رہی، حدیث بتلائی جا رہی، لیکن نہیں، اس کے منافی کریں گے، اس کے اپوزٹ کریں گے۔ لیکن میری بہنوں سن لیجئے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اطاعت کرنے لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ مقابلے میں اپنی بات پر یا پھر یہ کہے کہ ہمارے امام ایسا بولے، ہمارے بزرگ ایسے کہتے ہیں، ہمارے مولانا نہیں بولے، ہمارے مولوی صاحب نہیں بولے، ہمارے حافظ صاحب الگ سے کہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارے شروع سے چل لیتے آ رہا ہمارے پاس نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے ہم کو نہیں بڑھنا ہے، یہ حماقت نہیں کرنی ہے۔ اگر جو کرتے ہیں تو انہیں سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں صاف کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ہاں اللہ سے ڈرو، یہ حرکتیں کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ بے شک بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، یعنی وہ سن رہا ہے تمہاری باتوں کو، تمہاری حرکتوں کو، کہ مطلب یہ کہ بندہ اپنی منمانی کر رہا ہے، اپنی زندگیوں میں فیصلے کر رہا ہے تو منمانی فیصلے کر رہا ہے، قرآن حدیث کا ایک فیصلہ ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کچھ اور فیصلے کر لیے، قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، شریعت کچھ کہتی ہے اور اس کے فیصلے کچھ اور ہیں، ٹکرا رہے ہیں شریعت سے۔ تو نعوذ باللہ میری بہنوں غور کریں، ہماری زندگی میں کوئی ایسے فیصلے ہم نہیں کریں جو قرآن و حدیث سے ٹکرائیں، کوئی ایسے فیصلے نہیں کریں، کیونکہ اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا، اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے نا، وہ سن بھی رہا ہے، علیم وہ جانتا بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، پھر سے کہا اللہ نے، پھر سے ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے۔ دوسری آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنے آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کے آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ تم آپس میں جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ویسے بات نہیں کرو نبی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں، ان تحبط
تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہو، خبر بھی نہیں ہو۔ میری بہنوں، اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم بے انتہا ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے۔ یعنی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تکریم کے لیے صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنا شروع کرتے، ساری آوازیں پست ہو جاتی تھی۔ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوتے تو لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، اگر بہت ضروری ہوتا تو بہت آہستہ ایک دوسرے کو کہتے تھے صحابہ کرام، یعنی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے۔ یعنی نبی کچھ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر لوگ بات نہیں کرتے تھے، یعنی جیسے، یعنی آپ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، حدیث پڑھیے، سیرت النبی پڑھیے، دیکھیے ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر قوم کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جب یہ نبی بولنے لگتا ہے تو سارے ماحول پر سناٹا چھا جاتا ہے، یعنی کوئی مجال کسی کی کہ کوئی آواز سے بات کرے۔ ہاں، کچھ تھے بدو لوگ جو جہالت سے پکارتے تھے، زور زور سے باتیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زور زور سے بات کرتے تھے، اور کچھ یہود و نصارہ تھے، کچھ منافقین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی جڑ کاٹ دی، کہہ دیا کہ تم ہرگز بھی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے نا، ویسے انداز سے نبی سے بات نہیں کرنا بولے، یعنی آداب بتلائے گئے، ادب و تعظیم سکھلائی گئی، احترام سکھلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے احترام سے رہنا ہے۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے۔ میری بہنوں، پہلا ادب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب آپس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں تو پھر بولے کہ تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں تو زور زور سے بات نہیں کرو۔ پہلا ادب یہ ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ خود نبی سے جب تم کلام کرنے لگو تو نہایت وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ بات کرو۔ ایسے بات نہیں کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اونچی اونچی آواز میں، ایسے نہیں، بلکہ وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آہستہ آواز میں، ادب کے ساتھ بات کرو۔ میری بہنوں، اتنی سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں اتنا بتلایا گیا کہ بات جب تم ان کی موجودگی میں بھی بات کر رہے ہو تو آپس میں بات کر رہے ہو، حالانکہ نبی سے نہیں بلکہ آپس میں بھی بات کر رہے ہو تو آواز کو اپنے بلند مت کرو، یعنی بالکل خاموشی سے بات کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام کو یہ تعلیمات دی گئی، اور صحابہ اکرام تو سبحان اللہ ان کا معاملہ ہی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ کلمات کہے، کہ جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہے۔ آگے آیت آتی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، جانچ کر لی ہے ان کی۔ امتحانہ یعنی امتحان لے لیا، جانچ لیا اللہ نے کہ کیسے ہوتے ہیں صحابہ۔ سبحان اللہ، کہ صحابہ ایسے ہوتے تھے میری بہنوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بڑی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے تو بڑی مغفرت اور بڑے اجر کا ان کے لیے بشارت دی گئی۔ ان کے لیے بولے کہ مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں، جو ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی عظمت کا، آپ کی جلالت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی۔ یعنی سب ویسے نہیں تھے، یعنی سب کے لیے، مطلب کہا تو گیا سب کے لیے، لیکن سب ایسے نہیں تھے۔ صحابہ تو سبحان اللہ بالکل
آہستہ آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے. لیکن جو لوگ آہستہ آواز میں بات نہیں کرتے، زور سے بات کرتے تھے، تو بولے کہ یہ تمہارے نبی ہیں، تم ان کو معمولی مت سمجھو. کوئی نبی کے دوست تھے، کوئی نبی کے رشتہ دار تھے، کوئی چچا تھے تو کوئی داماد بھی تھے، چچا بھی تھے. کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے داماد تھے تو کسی کے چچا تھے، کسی کے ماموں، کسی کے یعنی رشتہ داریاں تھیں نا. تو رشتہ داری میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ارے ہوں گے نبی لیکن یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، لہٰذا جیسے بولے ویسے بات کرو بڑی آواز میں. نہیں، بولے نہیں، یہ صرف تمہارے رشتہ دار ہی نہیں ہیں، بلکہ تمہارے درمیان یہ رسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نبی ہیں. تم ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو مت بڑھاؤ، بولے والیوم کم کر کے رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ بات کرتے تھے، یعنی نرم لہجے میں ادب سے بات کرتے تھے، تو ان کی تعریف کی گئی اور کہا گیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، بے شک اللہ نے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی یہ لوگ متقی ہیں، اللہ نے جانچ لیا ان کے قلوب کو. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے تو بڑا ثواب ہے اور مغفرت ہے. آگے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں. ہاں میری بہنوں، اب یہ جو آیت ہے نا، اب یہ جو آیت بیان کی جا رہی ہے، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم کے بعض اعرابی لوگ، یعنی بعض جو بدو لوگ تھے نا، اعرابی لوگ تھے، گاؤں والے، یعنی ایسے مطلب ان پڑھ تھے، بعض ایسے تھے بنو تمیم سے، جو انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر جیسے عام لوگوں کو پکار دے نا، ایسے پکار دے، یا محمد تعال آؤ، باہر آؤ، باہر آؤ. سبحان اللہ. مسند احمد کی حدیث ہے میری بہنوں کہ وہ لوگ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے، اعرابی لوگ تھے، اور آ کر کیا کرنے لگے، دوپہر کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر رہے تھے، باہر ٹھہر کر پکارنے لگے، یا محمد پکارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اکثریت بے عقل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت، آپ کی شان، آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھنا ایک بے عقلی ہے. یہ بتایا گیا. کیا فرمایا گیا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں. بلے یعنی عقل نہیں ہے لوگوں کے، اسے پکار رہے ہیں ٹھہر کے نبی کو. نبی کے حجرات، یعنی حجرہ مطلب کمرے کو کہتے ہیں، تو کمروں کے باہر ٹھہر کر، آپ کے گھر کے سامنے ٹھہر کے کیا کرتے تھے، زور زور سے پکارتے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی، کہہ دیا کہ خبردار، مجال ہے کسی کی کہ کوئی جا کر نبی کے دروازے پر زور زور سے پکارے، یا محمد یا محمد، بولے کہ تم عقل نہیں ہے کیا پوچھے. ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں. بلے میری بہنوں، یہ آیتیں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا، آپس میں جب تم بات کرتے ہو اس طریقے سے نبی سے بات نہیں کرنا، ادب و احترام سے پیش آنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو نہیں بڑھانا، ان کو پکارنا نہیں زور سے. تو سبحان اللہ، یہ آیتیں نازل ہوئی اور ہمارے لوگ کتنے بدعقل اور کتنے بے باک ہیں، نعوذ باللہ. حد دیکھیے بدتمیزی اور احترام نہیں کرنے کی حد دیکھیے کیسی ہے کہ روضہ رسول پر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبی میں دیکھیے آپ کبھی الحمدللہ موقع ہوا، اللہ تعالیٰ عنایت کرے سب کو، دیکھیے میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا اور میرا لرزہ طاری ہو گیا. واللہ کہہ رہی ہوں میری بہنوں، جب میں نے دیکھا ہماری خواتین کو
جو اس قدر پکارا، آواز، رو رہی، چلا رہی جا کر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمان، آپ کا جسد مبارک ہے وہاں پر، آپ کا جسم مبارک ہے وہاں پر، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے جب لوگ ان پر درود پڑھتے ہیں۔ تو میری بہنوں، جب دنیا میں یہ کہا گیا کہ آپ جب زندہ تھے، آپ جب باحیات تھے، دنیا میں موجود تھے تو لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، تو پھر آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی انسان کو چاہیے نا اس بات کا خیال رکھے کہ روضہ رسول پر جا رہی ہے بندی اور چلا رہی ہے، رو رہی ہے، پکار رہی ہے۔ بعض تو زور زور سے کیا کہتے ہیں کہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ادب و احترام سے کام لینا چاہیے۔ جب کلام کرو نبی کے سامنے تو پست آواز میں۔ اب یہ ہے کہ بندی ٹھہری ہے، پکار رہی ہے، وہاں پر چلا رہی ہے۔ آپ دیکھیے الگ الگ قسم کے لوگ الگ الگ حرکتیں کرتے، کوئی رو رہی، چلا رہی، کوئی تو نا آوازیں نکالتے، بڑی بڑی آوازیں۔ وہاں پر جو والنٹیئرس موجود ہوتے ہیں سب پتہ خاموش بیٹھو، یعنی خاموش بیٹھنے کے لیے کہتے، ادب احترام کرنے کے لیے کہتے، لیکن ہماری بعض بدتمیز عورتیں، اللہ علم سے نوازے سب ہماری بہنوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، سبحان اللہ۔ یعنی میری تو کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی جب ایسے لوگوں کو میں وہاں پر دیکھتی ہوں نا کہ اللہ اکبر، یہ رسول کے کیسے امتی ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور بدتمیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، وہاں جا کر رو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رونا آتا ہے تو ہم کو بھی رونا آتا ہے، سبحان اللہ، یا لیکن یہ نہیں کہ انسان چلائے وہاں جا کر روئے تو آوازوں سے روئے، پکارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف انڈیا پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسے کئی ممالک سے خواتین آتی ہیں جو نعوذ باللہ ادب احترام نہیں کرتی، تعظیم سے کام نہیں لیتی، جبکہ وہاں پر بڑی بڑی کیا کہتے ہیں کہ عربی میں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو آیتیں ابھی پڑھی گئی نا سورۃ الحجرات کی، یہ آیتیں بڑی بڑی لکھی ہوتی ہیں کہ تم اپنی آواز کو پست رکھو، لیکن نہیں، انہیں نہ پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، چلاتے ہیں وہاں جا کر۔ اور یہ سلام پڑھنے والوں سے بھی کہہ دیں، یہ آیتیں ان کو بتائیں جو سلام پڑھتی ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، چلا چلا کے پڑھتے ہیں سلام، ان کو بتائیں یہ آیتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، نماز میں طریقہ بتایا نا اللہ نے، نماز میں ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو التحیات پڑھتے ہیں نا نماز میں بیٹھ کر، تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی وہاں پر سلام بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں بیٹھ کر خاموشی سے، سکھلایا گیا نا، سکھلایا گیا کہ تم درود بھیجو، سلام بھیجو تو خاموشی سے بھیجو، چلاؤ نہیں۔ لیکن نہیں، یہ چلائیں گی، یہ سارے مل کر وہ پورے ٹھہریں گے، کورس میں پکاریں گے یا نبی سلام علیکہ، پورے مل کے نعوذ باللہ گانا گائے جیسے انداز میں پڑھیں گے، پھر بولیں گے کہ نہیں وہ سلام بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک سے تو میں نے کہا تھا کہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اس کو ادب سمجھ رہی ہیں؟ سارے مل کے ٹھہرے اور سب مل کے گانا گائے جیسا ایک ٹون میں سب مل کر سلام بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اسے ادب سمجھ رہی ہیں؟ تو بولے کہ نہیں، سلام ہے، سب شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم ایسے ہی پڑھتے بولے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں چھوٹی تھی تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے آنٹی، اگر میں آپ کو السلام علیکم آنٹی نہیں کہوں، میں اور 4 کو جمع کر لوں اور ہم سب مل کے کہیں یہ سلام علیکم آنٹی، تو آپ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے آپ؟ خوش ہو جائیں گے میرے سلام سے؟ ادب احترام سمجھیں گے اس کو؟ تو بولنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے ہاں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں میں، کہ میں اگر آپ کو السلام علیکم کہوں تو آپ کو وہ اچھا لگے گا ادب و احترام سے، یا پھر میں 4 کو جمع کروں اور سب مل کر آپ کو راگ کھینچ کر آپ کو سلام کرے تو آپ کو صحیح لگے گا؟ تو خاموش ہو گئی بیچاری، اللہ ہدایت دے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے ایسا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو بولے ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہو تم، اچھا تو نہیں لگتا۔ میں نے کہا آپ کو اچھا لگتا کیا؟ نہیں لگتا نا، تو پھر آپ نبی کے لیے کیسے گوارا کر رہی ہیں؟
آپ کو بات اچھی نہیں لگتی، پھر آپ نبی کے لیے کیسے گوارا کر رہی ہیں کہ کورس میں ٹھہر کر سب مل کے عورتیں چلائیں سلام پڑھنے کے لیے؟ بہرحال اللہ توفیق دے ہم تمام بہنوں کو سمجھنے کی، دین کی فہم اللہ تعالیٰ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ نبی کو باہر یعنی ٹھہر کے پکار رہی ہیں، حجرات کے حجرے کے باہر، قبر کے باہر ٹھہر کے پکار رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا محمد یا محمد، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم ایسے نہیں پکارو۔ بے شک جو لوگ حجروں کے پیچھے سے اے نبی آپ کو پکارتے ہیں، اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، بولے اکثرہم لا یعقلون ولو انہم صبروا، اگرچہ کہ وہ صبر کرتے، حتی تخرجوا الیہم، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر تھا، ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ یعنی آپ کے نکلنے کا یہ لوگ انتظار کرتے، آپ کو آواز دینے کی بجائے، جلد بازی کرنے کی بجائے آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے، تو کیا بتا رہی کہ لکان خیر اللہم، بہتر تھا ان کے لیے دین و دنیا کے اعتبار سے، واللہ غفور الرحیم۔ دیکھیے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر رہا بھی تم کو، رحم کر رہا ہے، آئندہ نہیں کرنا ایسا، یعنی مواخذہ نہیں کر رہا تم کو کہ مطلب تم اس طریقے سے بدتمیزی کرتی تمہیں پکڑ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ، نہیں، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس لیے مواخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے اب ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرما دی کہ تم کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے تم کو پتہ نہیں تھا کہ تم آواز سے نہیں پکارنا ہے، ابھی پتہ چل گیا نا، تو واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا تمہیں، رحم کرے گا تم پر، اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ آداب تھے میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ آگے آیت جو آتی ہے یہ آداب کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور انشاءاللہ دوسروں کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں اس کو۔ اب انشاءاللہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اب یہ دیکھیے بڑی زبردست آیت ہے سمجھنے کے لیے ہمیں، کہ معاشرے میں جو ہوتا نا کہ مطلب ایک بات کسی سے سنی، وہ کہتے دیکھیے ایک محاورہ مشہور ہے، بات جب کی جاتی ہے تو ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتی، یہ دو کان سے کیا ہو جاتی، دکان بن جاتی، دو کان سے دکان بن جاتی، یعنی ان کو یہ بولے، ان کو وہ بولے، ان کو وہ بولے، چلو چلا جاتا دور، ایک دور چل جاتا اس کا، ایک بات کوئی ایک کان سے دوسرے کان میں پڑی، دوسرے کان سے پڑتی کیا ہو گئی، اب وہ دکان بن جاتی ہے، سب طرف پھیل جاتی۔ تو اب مومنوں کو سکھایا جا رہا ہے، جو ایمان والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان، پھر دیکھیے ایمان والوں سے پھر اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، یہ چھٹی آیت میں تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرما رہا ہے میری بہنوں، یعنی مومنوں کو سکھلا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو تو پھر ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر تم کو دے، یعنی وہ گناہگار ہے، کوئی مومن نہیں ہے، خبر دینے والا تم کو کوئی مومن نہیں ہے، وہ تم کو بس ایک خبر دے رہا ہے، مومن نہیں ہے، وہ فاسق ہے، مطلب گناہگار ہے، کوئی گناہگار ہے تم کو کوئی خبر دے رہا ہے، تو کیا کرو بولے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی کوئی بھی بات ہمارے پاس آتی ہے میری بہنوں، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ارے انہوں ایسا بولے، ایسا ہوا کتے، انہوں ایسا کر رہی کتے، انہوں اچھے نہیں ہیں کتے، یہ کتے بہت ڈینجر بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی اطلاع دے رہے ہیں، کسی بات کی اطلاع ہو رہی، پہلے تو یہ حکومتی لیول پر دیکھیں، حکومتی لیول پر بھی دیکھیں، تو جو افواہیں پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، جیسے آج ہے نا، آج میڈیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھیں آج میڈیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، ان کو جو سمجھ آیا وہ پھیلا دیتے ہیں، چاہے بات حق ہو، چاہے بات باطل ہو، چاہے صحیح ہو، چاہے غلط ہو، پھیلا دیتے ہیں۔ اور ہمارے بعض نعوذ باللہ جو سو کالڈ مسلمس ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
اور اگر کسی نے بھی کچھ بھی کہہ دیا اس کو یقین کر لیتے، ارے نہیں نیوز میں آیا، بول دیا نیوز میں آیا۔ اب وہ نیوز بولنے والے کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں آپ کو کیا معلوم، کیا پتا آپ کو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کو کیا پتا؟ بس نیوز میں آیا تو وہ آتھینٹک ہو گیا؟ نہیں، جو فاسق نہیں ہیں، جو گناہ گار نہیں ہیں، جو ڈوغلا، یعنی کیا کہتے ہیں اسے، ڈوغلا پن پتہ ہے نا آپ کو، مطلب جدھر ہری ادھر چری والا معاملہ ہوتا ہے اس کا، ادھر فائدہ نظر آئے کوئی اس کو پیسے دیتا ہے بولتے کہ تم یہ نیوز پھیلا دے، پھیلا دے گا، کوئی اس سے بڑھ کے پیسے دے گا بولے گا تو یہ نیوز پھیلا دے، وہ نیوز پھیلا دے گا۔ تو یہ جو اس قسم کے فاسق ہوتے ہیں نا، تو ان کی باتوں کو سنا کر ارے نہیں نیوز میں آیا ایسا بول دیے ہو گیا، یقین کر لیتے ہیں۔ نہیں، چاہے معاشراتی لیول پر ہو، چاہے انڈیویجول ہو، یعنی انفرادی لیول پر بھی ہو، انفرادی معاملہ جیسے کہ کوئی آ کر آپ کو کوئی بات کہے اور وہ مومن نہیں ہے، تو اگر انفرادی بات بھی ہے، کوئی اکیلا بھی پرسن آ کر آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، کوئی اکیلے بھی آ کر آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ مومن نہیں ہے، تو آپ تو تھوڑا تحقیق کر لو بات کو، بات صحیح ہے نہیں، تحقیق کر لو۔ اگر معاشرتی لیول پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے، بڑے لیول پر سب کو سنائی جا رہی ہے کوئی بات، اور وہ بات آپ کو نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ آگے والے پر ہمیں ایسے بھروسہ نہیں کرنا ہے، ایسے ہی بھروسہ نہیں کر لینا ہے کہ جس نے جو بھی کہہ دیا ہم اس کو یقین کر لیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے، بنبأ، کوئی خبر دے، تو فتبینوا، تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تم ایذا پہنچا دو، یعنی ایسا نہیں ہو کہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی بولے کہ مطلب فلاں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، یا پھر فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، ہوتا نا ایک خاندان سے دوسرے خاندان والوں کو آ کے کہتے ہیں کہ ارے تمہارے سسرال والے تمہارے بارے میں بڑی برائی کر رہے تھے بھائی، وہ تو بہت برے ہیں، تم کو ایسے برے برے بول رہے تھے۔ اب ہم کیا کرتے، یعنی وہ لوگ تو بولے ہی ہوں گے، لہٰذا اب ریونج لینے کے لیے، یعنی کیا کہتے بدلہ لینے کے لیے، چلو اب اور پلاننگ کرنا شروع کر دیے۔ تو نعوذ باللہ اس سے خاندانوں میں تباہیاں ہوتی ہیں، ایک خاندان والے دوسرے خاندان والوں سے جا کر برائی کرتے، کہتے کہ مطلب یہ تمہارے بارے میں یہ بول رہی ہے وہ بول رہی ہے۔ ابھی تو کئی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں، اللہ محفوظ رکھے، جب دین کی تعلیم حاصل کرنا، دین کو پھیلانا، دین کی باتیں کرنا، یہ ہمارے پاس نہیں رہتا، تو پھر دوسری صورت کیا ہوتی ہے، یہی فسادی حرکتیں، کہ یہاں کی بات وہاں کی، وہاں کی بات وہاں کی، ان کو جا کے یہ بولے کہ مطلب تمہارے بارے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب کیا کرتے آگے والا یقین کر لیتا اور فوری اس کا ری ایکشن دیکھنے کا ریاکشن رہتا ہے، یعنی فوری ریاکٹ کرتا، اچھا میرے بارے میں ایسا بولے اب میں ایسا کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں اگر تم کو کوئی فاسق کوئی خبر دے رہا ہے، کوئی مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، گناہ گار ہے، کوئی خبر دے رہا ہے تو تم تھوڑا تحقیق کر لو، ایسا نہیں ہو کہ کوئی جہالت کی وجہ سے، یعنی نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، تکلیف ہو جائے تمہاری طرف سے، پھر بعد میں کیا ہو، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، بِجَہَالَةٍ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، بعد میں تم نادم ہو رہے آئے ہیں، انہوں ایسا نہیں بولے تھے، کہتے میں خامخواہ کے بول دیا ایسا، ارے وہ فلاں مجھے بولے تھے ایسا بولے تو اسی لیے میں جا کے ان کو یہ فلاں 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 کر دی، بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے کہا ہی نہیں، انہوں نے وہ بات کہی نہیں، بعد میں پتا چل رہا۔ تو یہ حرکتیں کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ تحقیق کر لیا کرے، ہے نا، خاص کر مفسد لوگ جو ہوتے ہیں، فسادی جو لوگ ہوتے ہیں، فاسق جو ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی خبر دے رہا ہے فاسق آ کر، تو پھر فتبینوا، تحقیق کر لیا کریں، ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تم ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ تو یہ انفرادی لیول پر ہو یا اجتماعی لیول پر، یعنی انفرادی لیول پر بات ہو یا اجتماعی لیول پر، ہمیں کیا کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ کوئی فاسق کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے آیت آتی ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان لو،
وَعْلَمُوا جان لو أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں. یعنی رسول موجود ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اس بات کا تقاضا یہ ہے، رسول موجود ہیں، تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری صلح چاہتے ہیں، بگاڑ نہیں چاہتے معاشرے میں کہ تم کوئی بھی فاسق تمہیں کوئی خبر دے اور تم ریاکٹ کرنے لگو فوری اٹھ کر. نہیں، چاہے قوم کے لیے ہو، چاہے معاشرے کے لیے ہو، چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے اجتماعی طور پر ہو، چاہے خاندان والوں کے لیے، کسی کے لیے بھی فساد ہے. اور الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے. لہٰذا کیا چاہیے ہمیں کہ مصلحت سے کام لیں، تحقیق کر لیا کریں، صبر سے کام لیں. اور یہ بات کہہ دی گئی کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں. وَعْلَمُوا جان لو یہ بات، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیں. لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. لَعَنِتُّمْ یعنی اگر تمہاری بات اگر ماننے لگے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہارے کہا ماننے لگے، تمہارے معاملات جو بھی مطلب انسان چاہتا نا. بھائی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے کہ کوئی چچا تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی، اور دوست بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے. تو اگر دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے، کوئی معاملات کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ معاملہ اس کے مناسبت سے ہو، ہے نا، چاہتا نا بندہ کہ معاملہ اس کے مناسبت سے ہو. تو بھلے کہ دیکھو تم آپس میں جب معاملات کر رہے ہو تو یہ تو تم کہتے ہو کہ مطلب معاملہ میرے مناسبت سے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے درمیان جو موجود ہے نا وہ رسول ہے، رسول اللہ، رسول اللہ تمہارے درمیان ہیں. ایسا نہیں ہو کہ تم کوئی بات اطاعت، یعنی تم یہ چاہو کہ میرے مطابق بات یہ کریں، میرے مطابق یہ فیصلے کریں، میرے مطابق یہ یعنی جو بھی مناسبت ہو اس حساب سے وہ کریں. تو بول رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لعنتم یعنی تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ ان کا معاملہ، رسول کا معاملہ ایسا نہیں، کامن لوگوں جیسا معاملہ نہیں ہے، ایک عام آدمی جیسا معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ ہے یہ جو بھی بولیں گے، جو بھی فیصلے کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ ساری امت پر ہوگا وہ لازم، ساری امت پر وہ لازم ہوگا، سارے لوگوں پر وہ لازم ہو جائے گا. تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لعنتم تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ لیکن اللہ نے ایمان کو تو تمہارا محبوب بنا دیا. سبحان اللہ. میری بہنوں، یہ عظمت صحابہ پر یہ آیت ہے، یہاں سے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت یہاں پر بیان کی کہ نبی کے صحابہ کو تو اللہ نے ایمان کی محبت ان کے لیے ڈال دی تھی، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی تھی. ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ نبی کے دوست بھی تھے، نبی کے چچا بھی تھے، نبی کے بھتیجے بھی تھے، نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، کوئی نبی کی بیویاں تھیں، کوئی نبی کی بیٹیاں تھیں. تو سبحان اللہ، وہ بھی سمل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، سمل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات کرتے. تو اللہ تعالیٰ ایک کامن سب کے لیے یہ بول رہے ہیں کہ مطلب تم لوگ معمولی مت سمجھو، یہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ. احتیاط سے بات کرنا ان سے، احتیاط سے بات کرنا ان سے. ان کی اطاعت تم کرنا، چاہے تمہارے یہ بھتیجے ہی کیوں نہ ہو. اب چچا ہوں، میں بڑا ہوں نا، بھی میں چچا ہوں، بڑا ہوں، اب بھتیجے کی اطاعت کیوں کروں؟ نہیں، بھتیجے کی اطاعت کرنا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ہے، وہ خالی تمہارا بھتیجا نہیں ہے. ایک مثال دے رہی ہوں جیسے کہ عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑے تھے یہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہہ دیا کہ تم جو بھی ہو، تم کوئی رشتہ دار ہو، تم بڑے ہو، عمر میں بڑے ہو، مال و دولت میں بڑے، کچھ بھی ہو،
لیکن تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، وہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہارے معاملات میں تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں گے نا نبی، تو تمہیں پریشانی ہو جائے گی، بولے لعنتم، تمہیں پریشانی ہو جائے گی۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن معاملہ یہ ہے، صحابہ ہو تم لوگ، سبحان اللہ، یعنی صحابہ کی تعریف میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے ایمان کو تو تمہارا محبوب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب میں بھی ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ایمان کو اللہ ہمیں ہمارے لیے محبوب بنا دے، مزین کر دے ہمارے قلوب میں ایمان کو، اللہم آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کر کے کہتے ہیں ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے ایمان کی، مزین کر دیا ایمان کو۔ اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے ایمان کی زینت، اللہ ہمارے قلوب میں بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ صحابہ کی فضیلت میں فرمایا کہ صحابہ ولیکن، تم تو ایسے لوگ ہو کہ ولیکن اللہ، کہ لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے۔ اور کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ وکرہ الیکم الکفر، اور اللہ نے مکروہ کر دیا، کراہت کر دی، ناپسندیدہ کر دیا، کس چیز کو؟ کفر والفسوق والعصیان، گناہ کو، نافرمانی کو، کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ کرہ الیکم، یعنی ناپسندیدہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا کرے، آمین یا رب۔ یہ نعمت ہے میری بہنوں، گناہوں سے کراہت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، کفر سے کراہت کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان جب قلوب میں مزین ہو جاتا ہے، ایمان جب قلوب میں زینت زدہ ہو جاتا ہے، ایمان جب قلوب میں محبوب ترین چیز ہماری ایمان ہو جاتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ناپسند کرنے لگتا ہے کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 7، نوٹ کر لیجئے، بڑی پیاری آیت ہے۔ کیا فرمایا کہ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو اس میں مزین کر دیا، یعنی دلوں میں ایمان کی زینت بھر دی۔ وکرہ الیکم الکفر، اور تمہیں ناپسندیدہ ہے کفر، والفسوق، اور گناہ، اور والعصیان، نافرمانی۔ اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، راشدین میں سے بنا دے، اللہم آمین یا رب۔ فضلا من اللہ، ہاں دیکھیے میری بہنوں، یہ ہے اللہ کا فضل، فضلا من اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، ونعمہ، اور نعمت اس کی، واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت دانا اور باحکمت ہے، بہت دانا اور باحکمت ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ پیاری پیاری آیتیں، آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھا۔ اب لاسٹ جو 2 آیتیں ہیں، اتنی پیاری زبردست آیتیں ہیں میری بہنوں، یہ آیتیں بھی ہمارے لیے آئے دن ہمیں کام آئے گی، آئے دن یہ بات ہمیں کام آئے گی۔ غور سے سنیے، ٹک کر لیجئے ان آیتوں کو بھی۔ یہ سارا سورہ ہی الحمدللہ سبحان اللہ مختصر سا سورہ ہے، لیکن بہت بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں۔ فرمایا اللہ پاک نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومن کے 2 گروہ اقتتلوا، لڑ پڑے، اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں، اگر 2 مسلمان کی گروہ لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان تم میل ملاپ کرا دو، صلح کرا دو۔ اور طریقہ کیا ہے صلح کا؟ صلح کا طریقہ یہ ہے میری بہنوں کہ انہیں قرآن حدیث کی طرف بلائیں۔ کس بات سے جھگڑ رہے ہیں؟ کس بات سے جھگڑ رہے ہیں؟ اس جھگڑے کا فیصلہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا ہے۔ اور سبحان اللہ، قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہر اختلاف کا حل آپ کو مل جائے گا۔ 2 لوگ مختلف ہیں، ایک یہ کہہ رہا ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، تو مسلمان مومن جو ہوتا نا، مومن جو ہوتا، مسلمان جو ہوتا، وہ دیکھ کے خاموش بیٹھ جائے، لڑ لے رہے، لڑنے دو، اپنے کیا کرنا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں بولتے۔
مسلمان مومن ہوتا ہے تو ایسے نہیں بولتا ہاں دونوں لڑ لے رہے مسلمان ہیں لڑ لینے تو ہاں وہ لڑ لیتے ہیں ہمیشہ ویسے ہی وہ لوگ نہیں. مومن ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں فوری صلح کرا دینا ہے. یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم ہے میری بہنوں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں انجان بن جاتے, تماشائی بنتے, انجان بھی نہیں تماشائی. دونوں لڑ نہیں کھڑے کے دیکھتے آرام سے تماشا. ایسے نہیں کرنا ہے. یہ آیت ٹک کریے, آیت نمبر 9 سورۃ الحجرات کی, کہ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑیں, دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں, یا گروہ ہو یا مسلمان بھائی ہوں, جو بھی ہو, بہرحال مومن ہے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہے تو وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دونوں کے درمیان صلح کراؤ تم. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر ایک ہے جو بغاوت پہ اڑا ہوا ہے, ہوتا نا بعض وقت انسان نے ضد ہو دی, بولتا ہے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں, نہیں میں کروں گا, بولے میں صحیح ہوں, اور اڑا ہوا ہے اپنے اوپر, اپنی بات پر زیادتی کر رہا ہے دوسرے مسلمان پر. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو کیا کرو بولے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. کیا کرو؟ اگر کوئی ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے کسی دوسرے پہ تو تم سب مل کے اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے اس سے لڑو, یہاں تک کہ حتیٰ, یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر وہ آمادہ جب تک نہیں ہوا, بغاوت کی روش اختیار کر رہا ہے, تو بولے دوسرے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے سب مل کر اس بغاوت کو کچلے, اس باغی گروہ کو پکڑیں سب مل کے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ میری بہنوں لوگوں کو ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ پوائنٹس بتلا رہے ہیں, نکات سکھا رہے ہیں. یعنی تمہیں کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ مومن گروہ دونوں آپس میں لڑ رہی, یا گروہ ہے مومن دو مومن گروہ ہے, یا پھر دو مومن لوگ ہیں, دو خاندان ہیں, لڑ رہے ہیں. نہیں نعوذ باللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب دونوں لڑ لیے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تم صلح کراؤ جی دونوں کے درمیان. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے میری بہنوں؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سنتے ہیں اور بولتے کہ ہمارے ساتھ جھگڑا ہو گیا, بولے انہوں ایسا کرے ہمارے ساتھ ایسا کرے, ہاں بہت خراب ہے, انہوں بولے کہ تمہارے ساتھ ایسا کرے. اچھا جو بات ہے وہ بھول گیا تھا نا بیچارہ, اس کو وہ بھی یاد دلائیں گے, بولیں گے اس وقت بھی تمہارے ساتھ ایسا کرے تھے, یاد ہے تم کو؟ یعنی وہ تمہارے ساتھ ایسے ہی ہیں, بہت بدماش ہے, بولے بہت اچھا کرے تم لڑے ان سے, بہت اچھا کرے لڑے, لڑائی کو قائم رکھو اور مزید دشمنی پیدا کرتے ہیں نعوذ باللہ. دیکھیں آج معاشرے میں ایسی ہے جانے انجانے میں, اللہ معاف کرے ہمیں, اللہ معاف کرے ہمیں, جانے انجانے میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. کرتے ہی نہیں کرتے؟ اپنے معاشرے میں نظر ڈال کے دیکھیے, اپنے خاندانوں میں دیکھ لیجئے, اپنے خاندانوں میں دیکھ لیجئے. اگر کوئی کسی کی شکایت کرتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو بولتے کہ ہاں بہت بری ہے جی, وہ تو تمہارے ساتھ ایسی کرتی ہے, لڑے اچھا کرے اس کے ساتھ, بولے اس نے فلاں وقت بھی تمہارے ساتھ ایسی کیا تھا فلاں. یعنی نعوذ باللہ جو باتیں بھول جائے گی وہ بھی یاد دلائے گی شیطان کی طرح. جیسے شیطان گناہوں کو یاد دلاتا نہیں, یعنی لوگوں کو بھڑکاتا نا, تو ویسے نعوذ باللہ وہ سارے گناہ یاد دلائے گی, بولے کہ تمہارے ساتھ جبھی بھی ایسا کرے تھے, انہوں جبھی بھی ایسا کرتے, بہت اچھا کرے, بولے لڑے ان کے ساتھ, اور قائم رکھو لڑائی کو, بولے دشمنی, وہ دشمنی ہے تمہاری, حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے نہیں کرنا. اگر زندگی میں کبھی ایسے ہو گیا نعوذ باللہ, ہو سکتا نا کبھی بہن ہے اپنی, سگی رشتہ دار ہے, کچھ بھی ایسا ہے, وہ کسی اور سے لڑ لی تو بولتے کہ ہاں وہ تو تمہارے ساتھ ایسی ہے, بولے تم اس کے ساتھ دشمنی برقرار رکھو. نعوذ باللہ من ذالک. عفو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے, سکھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی جانے دو, مطلب اچھی بھی تو تھی نا وہ تمہارے ساتھ, وہ فلاں وقت میں اس نے اچھائی بھی کی نا, فلاں وقت بھی کی نا اس نے اچھائی, ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہوں گی, میں تو سمجھاتے وقت ایسے ہی بولتی ہوں کہ بولے کہ نہیں اتنا میرے ساتھ سب ڈانٹ دی, بولے کہ غصہ کر دی, ایسے منہ بنا لیا, منہ بسور لیا, تو کچھ بھی کہہ دیں ان کو کہ ہو سکتا طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہوں گی, اس کی پیٹ میں درد تھا ہوگا اسی لیے منہ بنا کے بیٹھی تھی ہوں گی. ضروری نہیں ہے تم کو دیکھ کر ہی منہ بنائے, اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی ہوں گی, سر میں تکلیف تھی ہوں گی, وہ تکلیف کی وجہ سے منہ بنا کے بیٹھی ہوں گی, تم کیوں برا سمجھ رہے ہیں کہ تم کو دیکھ کر منہ بنائی. یعنی سبحان اللہ, ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں,
ایسے نہیں کہ لوگوں کو بھڑکائیں لڑنے کے لیے. کبھی بھی یاد رکھیے میری بہنوں، دو گروہ جب لڑتے ہیں تو آپس میں صلح کرانی چاہیے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر کوئی بغاوت پہ اڑی ہوئی ہے، بولے کہ نہیں میں صحیح ہوں اور آگے والے کو دبا رہی ہے، تو سب کو مل کر چاہیے کہ اس کو روکیں یہاں تک کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اللہ کی طرف آ جائے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ تم صلح کرا دو. فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، انصاف کے ساتھ تم فیصلہ کرا دو، عدل کرو. اقسطو، عدل کرو، انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی ہر معاملے میں انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور اس کی پسند اس بات کی یعنی اس بات کو ملتزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بہترین اجر سے بھی نوازے گا. ایسا نہیں کہ انصاف کریں گے تو لوگ بولتے ہیں نا کہ انصاف کرو انصاف کرو، بول رہے ہیں انصاف کرو تو کیا ملے گا ہم کو یہاں پہ. بولے آپ لوگوں سے ریوارڈ لینے کی، لوگوں سے اجر لینے کی توقع مت رکھیے. اللہ آپ کو اجر دے گا. انصاف کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. کیونکہ میری بہنوں 10ویں آیت آخری بات یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن لوگ جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں دونوں بھائیوں کا میل ملاپ کرا دیا کرو. دونوں مومن آپس میں مومن بھائی بھائی ہیں. سب کا اصل کیا ہے؟ ایمان ہے. ایک مومن مطلب یہ کہ وہ اللہ کا بندہ، آپ بھی اللہ کے بندے. تو پھر دین کی بنا پر، ایمان کی بنا پر ایک دوسرے کو ملا دیں، آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ایک دوسرے کے غم خوار بنے، ایک دوسرے کے بازو بنے، ایک دوسرے سے خیر خواہ بنے، ایک دوسرے کے لیے انس و محبت پیدا کرے. کبھی غلط فہمی ہو گئی، کوئی بغض نفرت آ گئی دلوں میں، تو نعوذ باللہ اس کو دور کر کے، ایک مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کو دور کر کے جڑ جاتا ہے مومن سے. تو میری بہنوں یہ بڑی پیاری آیتیں تھیں. لاسٹ کی جو میں نے آیت نمبر 9 اور 10 ہے اس کو اور بھی ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وقت ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ بإذن اللہ میں ان آیتوں کو دوبارہ دوسرا درس، جب میں دوسرے رکوع کا درس دوں گی تو اور بھی تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں گے. جو آپسی معاملات میں لوگ ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں کرتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور کیسے معاشرے میں وہ فساد کا سبب بنتا ہے. تو اس چیز کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں اور بھی اس کی تشریح کریں گے. آخری 2 آیتوں کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.